الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی فاذا امنتم پھر جب تم اطمینان سے ہو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے و7 اذا رجعتم اور 7 روزے جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ تلک 10 کاملہ یہ پورے 10 ہوئے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ حکم ان کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت عذاب ہے۔ اس آیت میں حج و عمرہ کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آیت کا ابتدائی حصہ ہے اس میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، ان کو مکمل طریقے سے بغیر سستی کے اچھے طریقے سے ادا کرو، یہ حج و عمرہ کا پورا کرنا ہے۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے اور اس کی فرضیت قطعی ہے، یعنی یقینی فرضیت ہے۔ اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ حج فرض ہی نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، اگر اس کی فرضیت کا انکار کیا گیا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ حج کے 3 جو ہیں وہ فرائض ہیں، احرام ہے، وقوف عرفات ہے یعنی عرفہ کے اندر ٹھہرنا میدان عرفات کے اندر، اور تیسرا حج طواف زیارت ہے۔ یہ 3 جو ہیں اس کے فرائض ہیں، باقی اس کے واجبات جو ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، بہت تفصیلی گفتگو ہے حج پر۔ پھر جو ہے وہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے اور حج قران ہے۔ ان میں حج افراد کہتے ہیں کہ صرف حج کا احرام باندھنا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ افراد یہ فرد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، تو حج افراد مطلب صرف حج کا احرام باندھنا۔ حج تمتع وہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں آپ سفر حج کے لیے گئے ہیں مکہ شریف میں، وہاں آپ پہلے عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں، پھر احرام سے نکل آئیں باہر، فارغ ہو جائیں احرام سے،
پھر حج کے دن جب شروع ہوں، یعنی 9 ذی الحج 8 ذی الحج شروع ہو تو دوبارہ سے حج کا احرام پہن کر حج کر لیں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنا دو مختلف احراموں کے ساتھ۔ اور حج قران جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حج و عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھنا، کہ حاجی مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے بلکہ احرام باقی رکھتے ہیں، اور اسی احرام کے ساتھ جب حج کے افعال شروع ہوتے ہیں ان کو ادا کر کے اسی احرام سے حج ادا کر دیتے ہیں۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہی جو حج ہے یہ سب سے افضل حج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ یہی والا حج کیا، حج قران، کہ آپ نے پہلے عمرہ کیا، پھر احرام نہیں کھولا، اور اسی احرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں اور یہ سب سے افضل حج ہے۔ عمرہ جو ہے وہ کہتے ہیں احرام باندھ کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا اور سعی کر کے بعد میں حلق کروا دینا، اپنا سر منڈوا دینا، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ یہ چند جو ہیں وہ حج و عمرہ کے بارے میں تھوڑی تفصیل تھی۔ پھر اس کے چند ایک مسائل آگے اگلی آیت کے اگلے حصے میں آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ یعنی اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے حج کا اور اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے، آپ کو حج کرنے سے روک دیا گیا ہے، کوئی ظالم بادشاہ ایسا مقرر ہے کہ اس نے حج پر پابندی لگا دی اور حج سے روک دیا گیا، آپ احرام باندھ چکے تھے حج کا، تو اب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نے جو احرام باندھا اس کو کھول دیں اور ایک قربانی آپ پر لازم ہوگی، وہ قربانی آپ کر دیں تو آپ کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ اس میں بیان کیا گیا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے تب تک سر کا حلق نہیں کروانا، جب قربانی جو ہے وہ ذبح کر دی جائے اس کے بعد جو ہے وہ حلق کروا دیں۔ یہ مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ لیکن اس مسئلے کے اندر اگلے ہی حصے میں تھوڑی چھوٹ دی گئی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی کا۔ یعنی ویسے تو حکم ہے کہ جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے تب تک سر منڈوانا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی پریشانی ہے، زخم ہے یا کوئی اور کوئی معاملہ ہے سر کے اندر، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا سر قربانی کے ذبح ہونے سے پہلے ہی منڈوا سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ کفارہ اس کا دینا لازمی ہوگا۔ کفارہ 3 صورتیں اس کی بیان کی گئی ہیں کہ یا وہ اس کی جگہ ایک قربانی کر دے بعد میں اس اپنے معاملے کی وجہ سے، یا ایک صدقہ فطر ادا کر دے، یا پھر جو ہے وہ ایک روزہ رکھ لے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی حج کے اندر کوئی احرام کے مخالف چیز ہوتی ہے، کیونکہ احرام کی چند پابندیاں ہوتی ہیں، جب آپ نے احرام باندھا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا سر نہیں منڈوا سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اس طرح کی پابندیاں احرام کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ خلاف ورزی جو ہے وہ مجبوری ہے یا جان بوجھ کے بغیر عذر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر وہ بغیر عذر کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ایک تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور دوسرا اس کو اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ فدیے کے اندر 3 چیزیں لازم آتی ہیں حج کے اندر، ایک دم لازم آتا ہے، ایک بدنہ لازم آتا ہے، یا پھر صدقہ لازم آتا ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کے فعل کے اعتبار سے جتنا اتنا اس کا فعل سخت ہوگا اس اعتبار سے فدیہ لازم آئے گا۔ سب سے کم فدیہ ہے اور اس کے بعد دم ہے سب سے اوپر والا، اور اس کے اوپر یہ بدنہ ہے۔ بدنہ کہتے ہیں اونٹ یا گائے کی قربانی، اور جو دم ہے وہ بکری کی قربانی، اور صدقہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر ادا کرنا۔ تو اگر اس نے بغیر عذر کے احرام کی کسی پابندی کی مخالفت کی تو اس پر یہ صدقات لازم آئیں گے، لیکن اگر وہ عذر کے ساتھ پابندی کی مخالفت کرتا ہے، جس طرح یہ حلق کروانا کہ اس پر لازم تھا کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک حلق نہ کروائے، لیکن اس کو مجبوری تھی کہ اس میں سر میں پریشانی تھی تو اب اس کو اجازت دی گئی کہ وہ سر منڈوا دے، لیکن اس نے یہ عذر کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ اس پر فدیہ تو لازم ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہ کار نہیں ہوگا۔ پہلے والی صورت میں وہ بغیر عذر کے معاملہ کر رہا تھا تو اس پر گناہ بھی آ رہا تھا اور اس کو فدیہ دینا بھی لازم تھا، لیکن گناہ کوئی نہیں آئے گا لیکن اس کو فدیہ دینا ضروری ہوگا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ یہ حج قران کی بات کی جا رہی ہے،
یعنی جو ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں چیزیں ادا کر دے، عمرہ اور حج، تو اس پر وہ جو 10 کو قربانی کی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو، اس قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی بھی لازم ہے اس شخص پر، یہ شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اس نے جو ہے وہ ایک ہی احرام کے اندر 2 چیزیں ادا کر دیں۔ تو اب اس پر 10 کو جو قربانی کرنی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی شکرانے کے طور پر دینا اس پر ضروری ہے۔ پھر لیکن اس میں بھی رخصت دی گئی ہے، فرمایا گیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے حج کے ایام میں، یعنی یکم شوال سے لے کر 9 ذی الحج تک کسی بھی دن میں رکھ سکتا ہے، چاہے اکٹھے رکھے یا چاہے الگ الگ 3 روزے رکھے، اور جو باقی 7 روزے ہیں وہ 13 ذی الحج کو مکہ کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، 13 ذی الحج کے بعد مکہ کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب گھر واپس آ جائے تو واپس آ کر 7 روزے رکھے۔ تو اب اس کی جو ہے وہ یہ قربانی کے طور پر ایک معاملہ ہو گیا، یہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ ویسے اس پر قربانی لازم تھی، لیکن اب اس نے 10 کو قربانی کرنی ہے، دوسری قربانی کا اس پر جو ہے وہ طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو اب شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لے تو اللہ عز و جل اس کا وہ قبول فرما لے گا۔ ذالک لمن لم، لیکن یہ سارے جو احکام ہیں، مطلب یہ والا جو حکم ہے، یہ حج کران والا حکم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میقات کے باہر سے مکہ کے اندر آتے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جو 3 صورتیں میں نے حج کی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں سے جو مکہ والے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی صورت جائز ہے، وہ حج افراد ہے۔ مکہ والے صرف اور صرف جو ہے وہ اکیلا حج کر سکتے ہیں اور اکیلا عمرہ کر سکتے ہیں، مطلب ایک ایک احرام کے ساتھ، لیکن جو باہر سے میقات سے آتے ہیں ان کو جائز ہے کہ وہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت عذاب ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شرعی معاملات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے کریم عز و جل نماز فجر قبول فرما، درس کرنا قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔